فرمایا اس کو کہا مطمئن روح اب تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، تو راضی رضا کے ساتھ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف چلا جا، تو جڑا تیرا رب وہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ اس نے کہا میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں آ کر داخل ہو جا۔ بھائیوں یہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پر جب موت آ رہی ہے موت کے دروازے پر کھڑے ہوں اور پھر ہم یہ کہیں اے اللہ کاش تو ہمیں مہلت دے دیتا، ہم کچھ نیک اعمال کر لیتے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ہمارے لیے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہو، ہم کبھی اللہ کی قرآن کی آیات کو نہ جھٹلائیں، یا اللہ تیری آیات پر ایمان لے آئیں، ہم مومن بن جائیں، یہ نہ کہہ رہے ہوں فہل لنا من شفاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اور پھر آگے سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ جواب دے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، فرمایا وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تجھے اتنی زندگی عطا نہ کی تھی کہ جس میں تو نصیحت پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا، جس میں تو اپنی نجات کا سامان کرنا چاہتا کر سکتا تھا، کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے بھائیوں، بلکہ معاملہ وہ ہو کہ جن کے متعلق اللہ نے کہا کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو ہم بھی اپنا نامہ اعمال لے کر گھوم رہے ہوں اور یہ اعلان کر رہے ہوں فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ ہم وہاں اعلان کر رہے ہوں آؤ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ پڑھ کر دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامران ہو گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے دور کر دیا گیا حقیقی کامیاب کامران وہی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سما ہے، کہیں اس میں مگن نہ ہو جانا، یہ رمضان تمہیں پیغام دے رہا ہے اے بھائیو کہیں اس میں مگن ہو کر اپنی آخرت تباہ برباد نہ کر لینا، بلکہ یہ تو تمہارے لیے آخرت کی کامیابی کا سما ہے، اس میں محنت کر لو، اللہ کی عبادت کر لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق اور ان دروس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ شاہ صاحب کا انتہائی مؤثر اور پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں تو نیکی کا متلاشی اور وہ شخص جو رمضان کی فیوز و برکات سے آگاہ ہے آج کچھ افسردہ سا نظر آتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر جو کہ پورا مہینہ بہتا رہا اور متلاطم خیز رہا، جب ہم اس مہینے کی خیر و برکات اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ہمارے لیے جو منافع اور فوائد رکھے ان پر غور کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنی محنت اور کوشش پر غور کرتے ہیں تو ہر مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ بہت ساری حسرتیں میرے دل میں، بہت ساری تمنائیں میرے دل میں کہ میں یہ نیکی بھی کروں گا، اتنی بار رمضان میں قرآن پاک ختم کروں گا، رات کو قیام کروں گا، بہت ساری میری خواہشات اور تمنائیں ہیں جو میں اپنے رب سے منوانا چاہتا ہوں، بہت ساری میری ایسی آرزویں ہیں، میرے دل میں دعائیں ہیں، امنگیں ہیں جو اپنے رب کی خدمت میں پیش کر کے اپنے مسائل حل کروانا چاہتا ہوں،
لیکن ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور رمضان ختم ہو گیا۔ جس طرح یہ بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر گئے اور آج 24 رمضان ہے، باقی چند دن باقی ہیں۔ انسان احساس کر رہا ہے، سلف صالحین کی عادت تھی کہ وہ جو ہی رمضان کا اختتام قریب ہوتا تو افسردہ نظر آتے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر تو ہم نے اس رمضان سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کر لی ہے، اپنی کچھ تربیت اور اصلاح کر لی ہے، تو یقیناً ہم نے یہ وقت ضائع نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم ویسے کے ویسے ہی رہے جیسے رمضان سے پہلے تھے اور رمضان گزر جانے کے بعد پھر ویسے ہو گئے، تو پھر یقیناً ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، دیکھیے رمضان کی برکات میں سے، رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے جو خیرات اور بھلائیاں رکھی ہیں، اس کا یہ مظہر ہے کہ آج جتنی مساجد، مسلمانوں کی عبادت گاہیں آج آباد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک تراویح کی جماعت کروائی اور اس میں لمبا قیام کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیفیت بیان کرتی ہیں، جب آپ نے لوگوں کا یہ ذوق اور شوق دیکھا تو آپ نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ کہیں اللہ جل شانہ تراویح کی نماز قیام اللیل میری امت پر فرض نہ کر دے، تو آپ نے پھر الگ الگ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کا احیاء جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کیا تو مسجدوں کے اندر رونق، ساری رات لوگوں کا جاگ کر عبادت کرنا، تو اس کو دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مساجد کی اس رونق کو دیکھا تو بے ساختہ ان کے منہ سے حضرت فاروق اعظم کے لیے یہ دعا نکلی کہ نور اللہ علی عمر قبرہ کما نور علینا مساجدنا، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو منور فرمائے جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو رونقوں سے بھر دیا۔ مساجد کے اندر رونق، عبادت کا شوق، اور پھر یہ رمضان کی برکات میں سے ایک بہترین مظہر یہ بھی ہے کہ افطاری کے وقت اکٹھے ہوتے مسلمان، باہم ایک دوسرے کو شوق سے افطاری کرواتے اور یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ صبح سویرے پچھلی رات میری بہنیں اٹھتی، خواتین اسلام اٹھتی، رات کو قیام بھی کیا ہے، قیام کرنے کے بعد پھر سحری بھی تیار کی ہے، سارا دن اپنے بچوں کو بھی سنبھالا ہے، پھر عصر کے بعد افطاری تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ ساری محنت اور کوشش صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے جو کچھ ہم سے ہو سکا قبول فرما لے، اور جو کوتاہی ہوئی ہم سے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں مرکز دعوت الجالیات کے حوالے سے میں بھی ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ مرکز دعوت الجالیات کی دعوت کی بنیاد اللہ کا قرآن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس پرفتن دور میں توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی مشعل اور چراغ روشن کیے ہوئے ہیں مرکز دعوت الجالیات کویت کی سرزمین میں، اور ہم اللہ کی توفیق سے، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم اپنے تمام تر امکانی وسائل بروئے کار لا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ تک پہنچا رہے ہیں، خواہ وہ خطبہ جمعہ کے ذریعے ہو۔ اس وقت مرکز دعوت الجالیات کے زیر اہتمام تقریباً 10 مساجد میں اردو میں خطبہ جمعہ ہو رہا ہے۔ ہر ہفتے میں
مختلف علاقوں میں مختلف مشائخ کے دروس، ان کی تعداد تقریباً 25 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح کیسٹ لائبریری، جہاں سے آپ کو ویڈیو کیسٹ، سی ڈیز آپ کو ملتی ہیں۔ لٹریچر کی اشاعت کہ مرکز دعوت الجالیات آپ احباب کے تعاون سے لٹریچر کی اشاعت، بعض اوقات بڑی بڑی کتابیں، مثال کے طور پر صلاۃ الرسول، حقیقت شہادتین، ثواب کمانے کے مواقع، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ چھوٹے رسالے اور پمفلٹ یہ بھی چھپوا کر مرکز اپنے خرچے پر آپ بھائیوں کے تعاون سے عام مسلمانوں تک فری میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچے اور مسلمانوں کے اندر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق بھی پیدا ہو، اور مسلمان اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں عمل کر سکے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہے، عمل علیہ سکۃ نبویۃ ضرب المدینہ اشرف البلدانی، کہ جس عمل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرائط رکھی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا پکا مومن ہو۔ اگر عقیدے میں خلل ہوتا ہے، عقیدے کے اندر کوئی شرک کا شائبہ موجود ہے، تو اللہ رب العزت وہ عمل قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی عمل کرتا ہے اس میں کسی غیر کو میرے ساتھ شریک کر لیتا ہے، میں اس کو بھی دھتکار دیتا ہوں، اس کا عمل بھی مسترد کر دیتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری، نمود و نمائش، شہرت طلبی اور دکھلاوا نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر فرض کی ہے، آپ کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے، جس کے جی میں آئے وہی کرنا ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ آپ سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو استغفر اللہ معاذ اللہ لڑانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے تو امت کو ایک منہج پر، ایک عقیدے پر، ایک طریقے پر جمع کیا، اور آپ کی دعوت سے، آپ کی تربیت سے وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے۔ آج ہماری صورتحال یہ، ہم اس طرح فرقہ واریت میں بٹ گئے، اس طرح ہماری قوت کمزور ہو گئی کہ کافر، اسلام کا دشمن جیسے چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ دنیا کا کون سا وہ خطہ ہے جہاں آج مسلمان مظلوم نہیں ہے، مقہور نہیں ہے، عزتیں پامال نہیں ہو رہی؟ برما میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں، سوریہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور اب مصر میں کیا شروع ہو چکا ہے۔ یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، جبکہ ہمارے رب کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر سچے اور پکے مومن بن جاؤ، دنیا میں اقتدار تمہارے لیے، عزت تمہارے لیے، شان و شوکت تمہارے لیے، اختیار تمہارے پاس۔ لیکن آج ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، اور کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ آپ نے، میں باقی تو بات نہیں کرتا، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ نے تقریباً اکثر اور بیشتر مساجد میں دیکھا ہوگا کہ جب تراویح کی نماز ہوتی ہے یا قیام کرواتے ہیں ائمہ کرام، تو ہمارے بہت سے بھائی عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لیتے، تراویح ساری امام کے ساتھ پڑھ لیتے،
اور جب وتر پڑھنے کی باری آتی تو پیچھے نکل جاتے، الگ سے پڑھتے۔ جب پوچھتے ہیں بھائی جس امام کے پیچھے آپ کی فجر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز ہو گئی، اس امام کے پیچھے تراویح بھی پڑھ لیا آپ نے، وتر کیوں نہیں پڑھے؟ تو کہتا جی ہمارے مذہب کے مطابق نہیں، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تو ایسے گئے گزرے حالات کا شکار ہو گئے کہ ہم ایک مہینے کے لیے، عام طور پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چاروں مذہب برحق ہیں، چاروں مذہب برحق ہیں، ہم صرف ایک مہینے کے لیے دوسرے مذہب کو برحق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اختلافات کا عالم ہے۔ دشمن نے ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ہمارے ساتھ جو ہماری درگت بنائی اور ہمارا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مرکز دعوت الجالیات کے ساتھ مل کر اس دعوت کو عام کیجئے کہ اللہ مسلمانوں کے اتحاد کی، مسلمانوں کے اتفاق کی، مسلمانوں کی وحدت کی اور یگانگت کی ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی اس کا وسیلہ اور راستہ ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب پر اکٹھے ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی گارنٹی نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، راہ راست سے نہیں ہٹو گے۔ وہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، مرکز دعوت الجالیات کی ساری کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور یہ ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لگائی ہے۔ اس ذمہ داری کو کی مسئولیت میں بھی، آپ بھی، ہر صحیح ذی شعور مسلمان مرد اور عورت اس کے اندر شامل ہے۔ اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آپ ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حجۃ الوداع کے موسم کی طرف نگاہ دوڑائیے کہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع عام میں کھڑے ہو کر لوگوں کو گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ لوگوں، کیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ کما حق ہو، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو 1,44,000 کے مجمع عام میں صحابہ کرام نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا ہاں جی ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام من وعن، اللہ کی نازل کردہ شریعت ہو بہو ہم تک پہنچا دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہو، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ لوگ اقرار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنکُمُ الْغَائِبَ، لوگوں یہ پیغام جو آج یہاں لوگ موجود ہیں یہ بعد میں آنے والے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، اور یہ ذمہ داری منتقل ہوتے ہوئے آج ہمارے کندھوں پہ آ پڑی ہے۔ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو عام کریں۔ میرے بھائیوں، یہ جہاں یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، ان کا یہ پروگرام ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا، اس کو آگے پہنچانا۔ اس میں کسی طرح سے بھی حصہ ڈالنے والا